Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی۔ Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے۔ جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحصنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے آج جو موضوع بیان کرنا ہے وہ ہے عورتوں کے حقوق، عورتوں کے فضائل، اور ان چیزوں سے ہم غافل ہیں۔ اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے میں دو حوالے ریفرنسز آپ حضرات کے سامنے دے دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے 83 دن پہلے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، میں آپ لوگوں کو حکم دیتا ہوں، وصیت کا فاعل اگر اللہ اور رسول آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حکم۔ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ، اس طرح ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ رہن سہن معاشرت یہ اچھے طریقے سے کرو، اللہ فرماتے ہیں، پاک رب فرماتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں جب گھر گھس جاتا ہوں تو میرے بچے دبک جاتے ہیں، ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں چھپ، بیوی بالکل بات نہیں کر سکتی۔ اس نے وہ بات اس طرح کی جیسے کہ میں بڑا پنے خان ہوں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا؟ تم کتے ہو؟ کتنا سخت جواب دیا، ٹھیک کہا، تم کتے ہو، تم تو انسان ہو۔ انسان ان سے نکلا ہے، انس کا معنی ہے محبت۔ جب آپ گھر آئیں تو بیوی خوش ہو جائے، جب آپ گھر آئیں تو بیوی خوش ہو کے کپڑوں میں نہ سمائے،
جب آپ گھر آئیں تو آپ کے بچے بھاگ بھاگ کے آ جائیں، بابا آ گئے، ابا جان آ گئے، ابو جی آ گئے. اور اگر آپ گھر جاتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں، سمجھو ہو کہ آپ کا کام خراب ہے آخرت کے اعتبار سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا بوسہ لیا. ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ میرے 10 بچے، میں نے کسی کا بوسہ نہیں لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لست منا، آپ ہم میں سے نہیں ہیں. اس جملے کا مطلب علامہ شامی نے فتاوی شامی میں بیان کیا ہے، یعنی آپ جو عام مسلمان ہیں، اعلیٰ مسلمان ہیں، ان کا درجہ آپ کا ذرا اس سے نیچے ہے. مومن ہیں آپ لیکن اس سے ذرا نیچے ہیں. تو یاد رکھو، آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ آپ نے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہنا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں مفتی عبد الرحمن صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیوی کو اللہ سے ڈراؤ، اپنے آپ سے مت ڈراؤ. اگر اپنے آپ سے ڈراؤ گے میں ماروں گا، قتل کروں گا، ذبح کروں گا، اگر آپ نے یہ کیا ہاں غلط. آپ اس کو اللہ سے ڈرائیں. سورہ نور سکھائیں، سورہ احزاب سکھائیں اور سورہ حجرات سکھائیں. یہ 3 صورتیں ضروری ہیں اپنی مستورات کو سکھانا. علموا نساءکم سورۃ النور. تو آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ نیک رہے گی. اور اگر آپ نے اپنے آپ سے ڈرا دی اور آپ نہ ہو تو پھر اللہ سے ڈرتی نہیں، پھر تو گڑبڑ کرے گی. اور آج کل جو موبائل کا فتنہ ہے، رضائی میں بیٹھ کر گپ لگاتے رہو، ہاں کمبل ڈال کر گپ لگاتے جاؤ اور اللہ رب العزت کو ناراض کرتے جاؤ اور اللہ رب العزت کو خفا کرتے جاؤ. یہ ناجائز گناہ ہے. یہ میری منہ بولی بہن ہے، یہ میری منہ بولی بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے. یہ شریعت میں نہیں ہے. آپ کی بیٹی اور بہن وہی ہے جو آپ کی اپنی ہے، جو میراث میں شریک ہوگی، اور نہیں ہے کوئی. جھوٹ غلط باتیں مت کرو. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو ایک صحابی حضور کے پاس آئے نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے بدکاری کی اجازت دے دو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ اس نے کہا نہیں. تو لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں. سینے پر ہاتھ رکھا، دعا دی. صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت مجھے بدکاری سے ہو گئی. تو عفو تعف نساؤکم، پاک صاف رہو، تمہاری گھر کی عورتیں بھی پاک صاف رہیں گی. جو عادت بناتا ہے نقصان کھاتا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اور ہمارے کام آج کل کیوں خراب ہے؟ اسی وجہ سے. عورت کی عزت نہیں، عورت کی قدر نہیں، اسی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم حسن فرجی ویسر لی امری. یا اللہ میری شرمگاہ کو محفوظ فرما، میرے کام آسان فرما. شرمگاہ محفوظ، کام آپ کے ٹھیک چلیں گے. شرمگاہ محفوظ نہیں ہوگی، کام سارے خراب ہوں گے. زبان پاک، پیٹ پاک، ناڑا پاک. زبان پاک غیبت چغلی گالی سے، پیٹ پاک حرام سے، ناڑا پاک بدکاری سے، ہمیشہ خوش رہے گا. نفسیاتی، چاہے پیسے ہوں یا نہ ہوں. رضا بالقضاء، اللہ کی رضا، اللہ کی تقدیر پر یہ آدمی راضی ہے. رضا بالقضاء. تو یاد رکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، واستوصوا بالنساء خیرا. اور آخر میں کیا فرمایا؟ آخر انتقال فرماتے بھی یہ فرمایا نا، وما ملکت ایمانکم. اس سے مراد سب ہیں جو آپ کے دست نگر ہیں، چاہے دکان میں ہے، دفتر میں ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، غلام ہے اور باندی ہے، یہ سب ان کا خیال کرو. پھر حضور انتقال فرما گئے، امتی امتی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. تو حضور نے عورتوں کا خیال کیا. اور پہلے مردوں کے حقوق ہے، پھر عورتوں کے حقوق ہے. یہ قانون ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. عورت کے حق کو مقدم فرمایا. کیوں؟ وہ کمزور ہیں، وہ حق اپنا زبردستی نہیں لے سکتی ہے، مرد لے سکتا ہے. اللہ نے اس کے حق کو مکمل کیا. اللہ رب العزت نے اس کے حق کو پہلے ذکر کیا. عورتوں کے بھی حقوق تم پر سن لو، جس طرح آپ کے عورتوں کے اوپر حقوق ہیں. پھر جس طرح
جب میراث تقسیم ہوگی سب سے پہلے کفن دفن کا خرچہ نکالو گے، پھر قرض ادا کرو گے، پھر اگر اس نے وصیت کی ہے تو وہ نکالو گے، پہلے قرض ہے پھر وصیت ہے، پھر میراث تقسیم کرو گے، 8 عورتیں 4 مرد ہیں، 6 حصص ہیں، تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. تو پہلے کیا ہے؟ قرض ادا کرنا، پھر وصیت. لیکن اللہ نے پہلے وصیت کا ذکر فرمایا اور پھر قرض کا. من بعد وصیت توصون بها او دین. کیوں؟ وصیت میں لوگ سستی کرتے ہیں، وصیت لینے والا کمزور ہے، قرض لینے والا کمزور نہیں ہے. تو اللہ نے مسکین، غریب، کمزور کے حق کو مقدم فرمایا اور اس کا ذکر فرمایا. اس بات کو ہم سمجھ جائیں، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک، یہ اللہ رب العزت نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ہو سکتا ہے اس میں ایک غلطی ہو، 2 غلطیاں ہوں، 3 غلطیاں ہوں. اللہ آگے فرماتے ہیں اگر 2-3 غلطیاں ہیں تو اس میں اور بہت سارا خیر ہوگا، آپ اس کو دیکھیں. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے. یہ 2 پہیے ہیں، دونوں چلیں گے تب گاڑی چلے گی. ایک میاں ہے، ایک بیوی ہے. لیکن میاں اگر نیک ہے تو دہلیز تک بس فقط. لیکن اگر مرد کے ساتھ عورت بھی نیک ہو جائے تو پھر معاشرے میں دین آتا ہے. عورت نیک، معاشرے میں دین آتا ہے. کس طرح؟ اس کا گود مدرسہ ہے، بچے زیادہ اس کے پاس رہتے ہیں. ماں نیک، بچے اچھے. اس سے غوری پیدا ہوگا، سوری پیدا ہوگا، محمود غزنوی پیدا ہوگا، سلطان ٹیپو پیدا ہوگا، محمد الفاتح پیدا ہوگا، سلطان عبدالحمید پیدا ہوگا، ہارون رشید پیدا ہوگا، اللہ کا ولی پیدا ہوگا، شیخ عبدالقادر جیلانی پیدا ہوگا، علی حجویری رحمہ اللہ، لاہور والے بزرگ وہ پیدا ہوں گے. کب؟ جب عورت نیک ہو. اور اگر خاتون کمزور ہے اعمال میں، اس کے بچے اعمال میں کمزور ہوں گے. معاشرہ بااصول ہو، پاکردار، دیانتدار اور سچا ہو تب سکون ہوگا. یہ تب ہوگا کہ معاشرے کے افراد اچھے ہوں. معاشرے کے افراد کہاں اچھے ہوتے ہیں؟ اسکول کالج یونیورسٹی میں تو ان کو فزکس، کیمسٹری، میتھس، لاگرتھم، الجبرا، بوٹنی یہ پڑھاتے ہیں. یونیورسٹی میں بھی یہی پڑھاتے ہیں. پیسوں کی مشین بناتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم پیسوں کی مشین بنیں گے، کمانا بھی ایک کام ہے، اس پر ثواب بھی ملتا ہے. لیکن اخلاق، کردار، ایٹیکیٹس، پرنسپلز، اصول، حدود، قیود، معاشرے میں رہنا، یہ ہم کو کون سکھائے گا؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. ماں ہماری تربیت کرے گی. مدرسے میں، مسجد میں قرآن حدیث کا درس سننا ہے، وہاں سے ہم کو خیر ملے گا. دین نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا، سارا کام خراب ہوگا. اس پر ایک لطیفہ یاد آیا. مردوں میں دین ہوگا تب ان باتوں پر وہ عمل کریں گے نا، وہ دیندار بن جائے، وہ دین سنیں. ہمارے مسجد کے مولوی صاحب تھے، جب میں بچہ تھا 7ویں 8ویں کلاس میں، تو کہ والدین مولوی صاحب کے پاس آئے، ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا. انہوں نے مولوی صاحب کو شکایت کی، ہمارے بیٹے کو سمجھاؤ، اس نے ہم دونوں کو مارا ہے سر پہ اور ہم سے خون بہہ رہا ہے، آپ ان کو سمجھائیں. بیٹے کو کہا بیوقوف، والدین کو آپ نے مارا ہے اور ڈنڈے سے مارا ہے، ان کا سر پھوڑا ہے، بیوقوف، تجھے دین کا علم نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے، میں تو جب سے سمجھ بوجھ میں نے لیے ہوا ہے. ہماری گھر بھینسیں ہیں اور ان بھینسوں کو میں چراتا ہوں. تو اس طرح ہوتا ہے کہ والدین نے مجھے یہ بات سکھائی ہے کہ جب 2 بھینسیں یا سنڈے لڑیں تو ان کو چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کو بھی سر پر مارو ایک ڈنڈا، دوسرے کو بھی سر پر مارو ایک ڈنڈا، تو جدا ہو جائیں گے. ان کو چراؤ، ہم دودھ لیں گے، وہ بیچیں گے، یہ ہمارا کام ہے. جب میں گھر آئے دونوں لڑ رہے تھے، میں نے ایک کو بھی سر پر مارا، دوسرے کو بھی سر پر مارا، لڑائی ختم ہو گئی. وہ نہیں، خاموش ہی نہیں ہو رہے تھے. وہی جو قاعدہ کلیت ہے میں نے والدین پر ان کو فٹ کر دیا. ہم کو کس نے دین سکھایا ہے؟ تو مولوی صاحب بتاتے تھے ہمارے کہ بات یہ ہے کہ بچوں کی تربیت نہیں ہے. اگر آدمی نے تربیت کی وہ خراب ہو گئے
تو یہ گناہگار نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے اپنا کام کر دیا، بیٹا بدعمل ہے، باپ ذمہ دار نہیں ہے۔ تبلیغ، دعوت، تذکیر، نصیحت ہمارا کام ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ہدایت اللہ رب العزت کس کو دیتا ہے؟ اس کو ہدایت دیتا ہے جس میں طلب اور عاجزی ہو۔ جس میں طلب اور عاجزی نہ ہو، ابو جہل کی طرح وہ گمراہ ہو جاتا ہے، کافر ہو کر مر جاتا ہے۔ اور جس میں طلب اور عاجزی ہو، عمر رضی اللہ عنہ کی طرح، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ طلب اور عاجزی والے کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ ہمارے اندر طلب اور عاجزی پیدا فرمائے۔ بہرحال تو عورت، اللہ نے قرآن میں 114 صورتیں اتاری ہیں۔ 2 صورتوں کا نام سورۃ النساء ہے، الکبریٰ، القصریٰ۔ چھوٹی سورہ نساء، سورہ طلاق، بڑی سورہ نساء آپ جانتے ہیں، عورتوں کی صورت، اس کا نام ہے عورتوں کی صورت۔ لیکن سورۃ الرجال کوئی بھی نہیں ہے، مردوں کی صورت، یہ عورتوں کی فضیلت نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا میری طرف جھک رہے ہیں۔ کیا تعبیر ہے؟ معبرین فرماتے ہیں سورج سے مراد یہاں والدہ ہے اور چاند سے مراد والد ہے۔ اگرچہ عقل کیا کہتی ہے کہ والد بڑا ہوتا ہے تو سورج سے مراد والد ہو، نہیں، سورج سے مراد یہاں پر والدہ ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ غور سے سننے والا جملہ ہے، مرد کی عزت اور وجود کے دیے اگر جلتے ہیں تو وہ عورت ذات کے مرہون منت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دونوں کتنے بڑے بزرگ ہیں؟ ایک بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، نیک ولی ہیں، اور ایک عظیم محدث ہے۔ یہ کن کی برکت ہے؟ ان کی والدہ کی برکت ہے، والد کے نہیں، والدہ کی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ پھوپھی کی برکت ہے۔ میری والدہ کا انتقال ہوا 26-27 سال کی عمر میں، مجھے پھوپھی نے بڑا کیا، یہ لائبریری مجھے دے دی لے کے، اور مجھے علم سکھایا۔ آج میں عالم مفتی اگر ہوں، سارا ثواب پھوپھی کو جاتا ہے اور میرے والد صاحب کو بھی جاتا ہے، اس نے بھی محنت فرمائی۔ والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اس کو بھی ثواب جائے گا، ان کو بھی ثواب جائے گا، سب کو جائے گا۔ لیکن پھوپھی وہ بہت روئی میرے پیچھے۔ پھوپھی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بن گئے، والدہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ امام بخاری بن گئے۔ یہ کیوں؟ یہ کس طرح؟ یہ ماں نیک ہو، اللہ والی ہو تو معاشرے کو اچھے افراد دیتی ہے۔ تو اے عورت، اللہ نے آپ کے نام پر 2 صورتیں اتاری ہیں۔ اللہ نے میراث تقسیم کرنے کا تذکرہ فرمایا۔ مشرکین میراث میں عورت کو تقسیم کرتے تھے جیسے کہ یہ کوئی مال ہے یا جوتے ہیں یا کپڑے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، عورتوں کا میراث میں حصہ ہے۔ 12 افراد ہیں جن کا میراث میں حصہ ہے، اس میں سے 8 عورتیں 4 مرد ہیں۔ 8 عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں۔ 4 مردوں کا نام لیا اللہ نے، 8 عورتوں کا نام لیا۔ یہ فضیلت نہیں ہے؟ اگر کوئی نہ دے، یہ فرد کی غلطی ہے، معاشرے کی غلطی ہے، حکومت کی غلطی ہے، ورنہ 8 عورتوں کو یہ میراث ملنا چاہیے۔ ہاں، وہ اگر وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اپنے بھائی کو دے دے، وہ ناراض نہ ہو، معاشرے کی وجہ سے نہیں، تو پھر یہ جائز ہے۔ لیکن 8 عورتوں کو انہیں میراث دینی ہے۔ اللہ نے 8 عورتوں کا نام لیا ہے، ماں ہے، دادی ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، بہن ہے، اللاتی بہن ہے، اخیافی بہن ہے، نانی ہے، ماں ہے۔ یہ 8 عورتیں ہیں، ان کا نام لیا ہے کہ ان کو میراث دو، اور 4 مردوں کا نام لیا ہے۔ اس میں عورت کی عزت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا نا، مجھ پر کس کا حق ہے پہلے؟ فرمایا ماں کا، 3 مرتبہ فرمایا، پھر فرمایا باپ کا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت۔ اور نیک عورت 500 سال پہلے اپنے مرد سے جنت میں جائے گی، 5 سال پہلے۔ اگلی فضیلت، ایک آخرت، ایک دنیا، ایک 4 دیواری گھر کی۔ یہ جو آخرت ہے اس میں عورت کا درجہ اونچا ہے، عورت نیک پہلے خاون سے جائے گی۔ دنیا کا جو نظام ہے 4 دیواری سے باہر، اس میں مرد اور عورت معاشرت کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے برابر ہے۔ عورت کو کم نگاہ سے دیکھنا حرام ہے، مرد اور عورت برابر ہے نگاہ کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، اور آخرت میں عورت کا درجہ اونچا ہے۔ سنا ہے آپ نے کسی یہ بات؟
گھر کی چار دیواری کے اندر عورت کا درجہ، مرد کا درجہ اونچا ہے عورت پر. مطلب یہ کہ جب دو باتیں ٹکرائیں کس کی بات چلے گی؟ دونوں کی باتیں ٹھیک ہے تو مرد کی بات چلے گی، یعنی خاوند کی بات چلے گی. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ حضرات کو؟ تو چادر اور چار دیواری میں عورت رہے اور باہر جا سکتی ہیں لیکن شرائط کے ساتھ. اس پر میں نے کتاب لکھی ہے ہوا کے نام، 700 صفحے میں، انگلش عربی دونوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. بہرحال تو یہ عورت کے فضائل ہیں. اللہ رب العزت نے عورت کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے. بچہ پیٹ میں ہے، ایک ایک قدم لیتی ہے احد کی پہاڑ جتنی ایک نیکی ملتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. حمل کے ساتھ جھاڑو دے رہی ہے گویا کہ کعبے میں جھاڑو دے رہی ہے. بچے کے گھونٹ پلا رہی ہے، بچے کو ایک ایک گھونٹ پلا رہی ہے. ایک ایک گھونٹ پر اس کو احد کی پہاڑ جتنی ایک نیکی ملتی ہے. جب یہ فضائل عورت کے سامنے ہوں گی، فضائل عورت کے سامنے ہوں گے یہ فضائل، تب عورت عمل کرے گی، نیکی کی طرف آئے گی نا. اور جب بیان سنے گی اور جب نہیں سنے گی تو عورت بچے کو دودھ نہیں دے گی. جب عورت بچے کو دودھ نہیں دے گی، اگرچہ دودھ ہے، اپنی صحت کی بنا پر، فٹنس کی بنا پر یا کسی بنا پر، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایسی عورت لٹکی ہوئی ہوگی ہاتھوں اور پیروں سے اور سانپ اس کے پستانوں کو ڈسیں گے جہنم میں، بغیر ضرورت کی دودھ نہ دینا. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا خیال کرنا چاہیے. عورتوں کی فضیلت پر جتنی تقریر کی جائے کم ہے. اگلی فضیلت، مرد نیک اعمال کرتے ہیں، جہاد، تبلیغ، مرشد کے پاس جانا، مدرسہ، نماز، جماعت کے ساتھ شرکت، اذان دینا مسجد میں. عورت کو اپنے نیک اعمال کا ثواب بھی ملتا ہے اور جتنے نیک اعمال اس کا خاوند کرتا ہے وہ سارے ثواب بھی ملتے ہیں. یہ معمولی بات ہے. میں مستورات میں بیانات کرتا ہوں تو ایک مرتبہ جو ہمارا بیان ہے ملکن ہاؤس میں اردو میں ہوتا ہے اور ہفتے کو ہوتا ہے 2:30 بجے ریلوے 7 نمبر اسکیم میں. تو ایک خاتون نے پرچی بھیجی کہ عورت کس طرح جنت میں جائے گی، آسان طریقہ بتاؤ. میں نے کہا آسان طریقہ ہے، حدیث میں آیا ہے. وہ حدیث شروع میں خود میں نے پڑھ لی. المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورت جب 5 وقت نماز پڑھے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھے، واطاعت بعلہا، اور خاوند کی جائز بات مانے، ناجائز ماننا کسی کا نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو مخلوق کی فرمان برداری نہیں ہے. واحسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، خاوند کے دامن پر داغ نہ لگائے. فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے داخل ہو جائے داخل ہو جائے. یہ فضیلت ہے عورت کی. 4 کام کرے جنت میں چلی جائے. 8 دروازوں سے آوازیں آئیں گی، آ جا آ جا ہمارے اندر داخل ہو جا. سبحان اللہ. تو ہم کو چاہیے کہ عورتوں کی عزت کو اور قدر کو سمجھیں اور اس پر ہم عمل کریں. جو عورت کے ساتھ زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، اللہ اس پر پڑوسی یا دکاندار پڑوسی یا کوئی افیسر، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ اس پر مسلط کرے گا، اس کا بدلہ لے گا. کیوں؟ عورت کیا ہے؟ عورت کے پاس زبان ہے، بس وہ زبان بولتی ہے. اور اس کے پاس کیا ہے؟ نہ بلیک بیلٹ ہے، جوڑے کراٹے اس کو آتے ہیں، نہ فلینکک اس کو آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا ہے. بیچاری کے پاس زبان ہے، بس سنو کیا ہے، سنو. ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے شکایت لگانے اپنی بیوی کے. وہاں بیوی اس کو سنا رہی تھی، واپس چلے گئے. عمر رضی اللہ نے بیوی کی بات سنی تو ہم کیوں نہیں سنیں گے؟ کبھی کبھی ہم سناتے ہیں، وہ بھی سنا لے، کوئی ایسی بات نہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عقل عطا فرمائے. تو اس کے پاس صرف زبان ہے جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھی جواب دیتی ہے، بات کرتی ہے، کوئی بات نہیں. ہم کو صبر کرنا چاہیے. وہ ہمارے لیے کھانا پکاتی ہے، یہ اس پر لازم واجب نہیں ہے. بچہ، رات کو اٹھنا، دودھ دینا، اس کو سلانا، دوبارہ نیند خراب ہو جاتی. عورت کے یہاں حلقے عورت کے یہاں حلقے بن جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے.
اللہ اکبر. اس پر اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر دے گا. 3 بچے میرے حوالے کرو, آپ کے حوالے 3 بچے کرتے ہیں, دیکھو 1 ہفتے میں مرد پاگل ہو جائیں گے. لیکن عورتیں جو مضبوط ہے 3 بچوں کو پال رہی ہے, 4 کو شور بھی مچا رہے ہیں بچے, عورت چل رہی ہے ماشاء اللہ. اللہ نے طاقت رکھی اس کے اندر, یہ اس کے ساتھ نرمی کرو. ہاں اس میں غلطی ہے, اکیلے سمجھاؤ. النصیحۃ فی المجلس فضیحہ, لوگوں کے سامنے اس کو سمجھانا ہے, اس کو ذلیل کرنا ہے. لوگ والدین کے سامنے گالیاں دیتے ہیں, بڑے بچوں کے سامنے گالیاں دیتے ہیں, پھر وہ بھی عورت ہے, اس کا بھی عزت نفس ہے, وہ جواب دے دیتی ہے بیچاری. نہیں دینا چاہیے لیکن دے دیتی ہے. کیوں لوگوں کے سامنے کیوں ڈانٹتے ہو؟ پھر کہتے جواب دیتی ہے. اکیلے کمرے میں کر لو, محبت سے سمجھاؤ. پھر بھی بات نہ سمجھ آئے تو سختی بھی کر سکتے ہو, لیکن اکیلے میں. اور عورت کو چاہیے کہ جواب نہ دیں. اگر مرد کا موقف غلط ہو تب بھی جواب نہ دیں. جب اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے پھر جواب دے دینا, بعد میں جواب دے دے. عورت کے اندر اگر 4 صفات پیدا ہو جائے نا, یہ بادشاہ ہو, ملکہ ہو, شہزادی ہو, ہر جگہ اس کی تعریف ہو, گھر میں سکون ہو. 4 باتیں. نمبر 1 تقوی. سورہ نور, سورہ حجرات, سورہ احزاب سیکھ لو. تقوی, ضروری مسائل بھی سیکھ لو. تقوی کے بغیر سکون نہیں ہے, بس بات ختم ہو گئی. ہمارے جتنی بے سکونی ہیں ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں, ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے. رات کو ڈرامے فلمیں گانے بجانے, فجر کی نماز میں پوری امت غیر حاضر ہے, تو سکون کہاں آئے گا؟ بے سکونی اور ہمارے جو پریشانیاں تمام یہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں. یاد رکھو, ہم اس پر نہیں سوچتے ہیں, اس پر ہم غور نہیں کرتے ہیں, اس پر ہم فکر نہیں کرتے ہیں. پوری امت رات کو ڈرامے فلمیں گانے بجانے, فجر کی نماز میں غیر حاضر. رحمت, برکت, اتفاق, آٹے میں برکت, تنخواہ میں برکت کیسے آئے گی؟ نہیں آئے گی. ہم نے اللہ کو خفا کیا ہوا ہے, تو اللہ ہم کو خفا کرے گا. اللہ کو ہم خوش کریں گے, اللہ ہم کو خوش کرے گا. میرے اندر بھی غلطی ہیں, آپ کے اندر بھی غلطی ہیں. تقریر کا مقصد نہیں ہے کہ فرشتے بن جاؤ. جو پابندی سے گناہ کرتے ان کو چھوڑو, توبہ کرو. کبھی کبھی غلطی مجھ سے بھی ہوگی, آپ سے بھی ہوگی, اللہ سے معافی مانگیں گے. داغ داغ مت کو, سب داغ دار ہے, بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے. کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی, غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, رواہ مسلم. حدیث کا ترجمہ 2 اشعار ہیں. تو ہر انسان غلطی کرنے والا ہے, عالم بھی. ہمارے اندر بھی غلطیاں ہیں. کون ہے جو پاک ہے؟ اللہ اکبر. تو ہم کو چاہیے کہ ہم گھر کا ایک نظام بنائیں, ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. صبح سویرے اٹھیں, سورہ یاسین, سورہ مزمل پڑھیں, ناشتہ تیار کریں, ذکر کریں, کپڑے دھوئیں, ذکر کریں. ہاں, مخصوص ایام میں ذکر کرنا جائز ہے, تمام علماء کا اتفاق ہے. کپڑے دھوئیں, ذکر کریں, ہر کام کریں, ذکر کریں. گانے نہ سنیں, ہر چیز میں بے برکتی ہوگی. ناراض نہ ہونا. اور بچوں کی تربیت دسترخوان پر کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچہ ہے, بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے, حضور کی تربیت میں ہے. حضور نے فرمایا سم اللہ, اے بچے بسم اللہ پڑھو. کل بیمینک, دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کل مما یلیک, اپنی طرف سے کھاؤ. دیکھو چھوٹی چھوٹی نصیحت ہے آقائے نامدار سردار 2 جہان کی. ہم کو بھی چاہیے بچوں کی تربیت کریں, ان کو دعائیں سکھائیں. میری دوسری گھر والی ہے, وہ اپنے بچوں کو دعائیں سکھاتی ہیں. 40 دعائیں یاد ہیں, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. میں جب گھر جاتا ہوں, مردان آتے جاتے ان کو دعائیں یاد کراتا ہوں. 50 60 دعائیں ان کو یاد ہیں. ہم وقت کو قیمتی بنائیں. بچے نہ ہو تو اسٹڈی کرتا ہوں کتابوں کی, فتوے لکھتا ہوں, کتابیں لکھتا ہوں. 30 میں نے کتابیں لکھی ہیں سارے سفر میں. ساری بک, ساری کتابیں میں نے سفر میں لکھی ہیں. وقت کو قیمتی ہم بنائیں, ایک ایک منٹ ہم قیمتی بنائیں. ہمارے 48,000 فتوے ہو گئے الحمدللہ, 120 جلدوں میں, 30 مفتی بیٹھتے ہیں. وقت کو آپ قیمتی بنائیں. مستورات بھی, مرد بھی, عورتیں بھی. المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مسلمان مرد مسلمان مردوں کے دوست, مسلمان عورتیں مسلمان عورتوں کی سہیلیاں. دوست مت کہو, سہیلی. کیا کام کریں گے؟ نیکیوں کا حکم کریں گے, برائی سے منع کریں گے. نیکیوں کا حکم کریں گے, برائی سے منع کریں گے. ہر مسلمان مرد عورت دعوت, سب کی ذمہ داری ہے دعوت دینا. حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری ذمہ داری ہماری کسی کو دعوت دے.
ہر کسی کو دین پر لائیں، اس کی فکر کریں، اس کا غم کریں، ورنہ ہمارا ایمان نامکمل ہے پھر۔ تو عورت میں 4 باتیں ہوں، گھر پرسکون۔ نمبر 1 تقوی، تو خاموشی، جواب نہ دینا، بعد میں سمجھانا خاوند کو اگر اس کا موقف غلط ہو۔ 3 خدمت، اگر وہ کام نہ کرے، ناشتہ تیار نہ کرے، کام نہ کرے، لڑائی تو ہوگی گھر میں، پر وقت کام کرے، احساس ذمہ داری۔ اور 4 اہم کام، 4 اچھی صفت کہ خاوند کے گھر کی باتیں والدین کو نہ بتائے، بعد میں پتہ چل جائیں گی یہ باتیں، خاوند ناراض ہو جائے گا، سسرال کے ساتھ لڑائی شروع۔ خدمت، تقوی، خاموشی، خاوند کے گھر کی باتیں اپنے والدین کو نہ سنانا، سکون ہی سکون۔ شروع میں عورت پر بے سکونی ہوگی، ایسے حالات آ جائیں گے پورے گھر کی سربراہ ہوگی وہ۔ شروع میں بے سکونی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، چاہے 4 باتیں اس میں ہو، بعد میں اللہ رحمت و برکت کے دروازے کھولتا ہے۔ ایک راحت، ایک تکلیف آپ پر آئے گی، اللہ 2 راحتیں دے گا۔ اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرته ففرح۔ اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرته ففرح۔ جب آپ پر تکلیف بڑھ جائے سورہ الم نشرح میں سوچو، اس میں لکھا ہوا ہے جس کو ایک تکلیف ملے گی تو اس کو اس کے بدلے 2 راحتیں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ فعسر بین یسرین اذا فکرته ففرح۔ تو عورت کے اندر یہ 4 صفات پیدا ہو جائیں، اس کا ٹائم ٹیبل ہو۔ مسلمانوں کا ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ اسی طرح مرد کے اندر یہ بات ہو۔ اب مرد کی کمزوریاں اور اس کی اصلاح، وہ جب گھر آئے تو سلام کریں، السلام علیکم، اور ہنسمکھی کے ساتھ۔ اکثر مرد تو سلام نہیں کرتے ہیں، جو سلام کرتے ہیں تو غصے کے ساتھ چی بجبی ہو کر، تیوری چڑھا کر، 12 بجا کے، نہ، السلام علیکم 1 2 ہنسمکھی کے ساتھ۔ 3 کان فی البیت کالصبی، عمر رضی اللہ عنہ گھر میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح بچہ ہوتا ہے، گپ شپ، مزاح، پیار محبت، بچے آپ کے ساتھ کھیلے، سختی نہیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا، نہ مجھے غصہ کیا، اور نہ مجھے ڈانٹا، اور نہ مجھے گالی دی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرے اندر بھی کمزوری ہیں، آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کی حضور نے تربیت کی، 11 بیویوں کے ساتھ کس طرح رہے، لڑائی جھگڑا پٹائی نہ، صحابہ کی تربیت کی۔ اونٹ چرانے والوں کو ایسا بنا دیا، اللہ اکبر، بڑے کمانڈر بھی، روم اور فارس سے ٹکر لینے والے بھی، اور حکومت چلانے والے بھی۔ حضور کے زمانے میں 3 پاکستان جتنی زمین تھی، عمر کے زمانے میں 9 پاکستان جتنی زمین تھی، عثمان کے زمانے میں 13 پاکستان جتنی زمین تھی، معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد 67 لاکھ مربع میل، اس کے علاوہ سوری، غوری، محمود غزنوی، سلطان ٹیپو، التمش، محمد الفاتح، سلطان عبدالحمید ایوبی، عبدالی، سلطان التمش۔ تو یہ 67 ممالک ہم کو، یہ سوری، غوری، محمود غزنوی سمیت معاویہ رضی اللہ عنہ، 4 خلفاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے دیے۔ کتنے کتنے میں نے بتا دیے، کس طرح میں نے بتا دیے۔ تو انہوں نے 11 بیویوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اجمعین 4 بیویوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جب گھر جائیں مرد سلام کریں، ہنسمکھی اختیار کریں، لوگوں کے سامنے نہ ڈانٹیں، اکیلے میں ڈانٹیں، گھر کا خرچہ دیں، خرچہ ادا کریں، بیوی کا خرچہ دیں، جیب خرچ دیں، ان سے محبت کریں، ان کا خیال کریں۔ والدین کا گھر آپ کی بیوی نے آپ کے لیے چھوڑا ہے، اب اس کا خیال کریں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کو وقت دیں۔ آج کل ایک اور فتنہ بھی ہے، تمام مردوں کی شکایتیں آ رہی ہیں، عورتیں شکایتیں کر رہی ہیں۔ اگر ایک تو مرد گھر میں ہوتے ہی نہیں ہیں، انہیں دفتر دکان ہوتے ہیں، لیکن جب واپس آ جاتے ہیں تو موبائل ٹکا 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 میسیجز، ٹیلی فون۔ ہم کو چاہیے کہ اس فتنے کو ختم کریں۔ دفتر میں، دکان میں، ضرورت کے تحت موبائل کے لیے بھی ٹائم ٹیبل مقرر کریں۔ میں 9 سے 12 سنتا ہوں، مغرب تا عشاء بس۔ فون تو میرے 5000 آتے ہیں، 14 نمبر ہیں میرے،
میں نے ٹائم مقرر کیے ہوئے. لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں, بھئی اب پہلی ہماری صحت ہے, ہم بیمار ہو گئے, 12 سال ہم نے اس طرح فون سن لیا دن رات, تھک گئے, دائیں کان پر اثر پڑ گیا, طبیعت خراب ہو گئی. ہم کو چاہیے کہ ہر چیز کا ہم ٹائم ٹیبل مقرر کریں, اور اگر عورت میں کوئی غلطی ہو تو اس کو صحیح کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. نہ چھیڑو نہ چھوڑو, چھوڑنا بھی نہیں, صحیح کرنا ہے. چھیڑنا بھی نہیں کہ وہ تنگ ہو جائے, نہ, طریقے سے, پیار سے, محبت سے, اتفاق سے, دعا سے, گفٹ سے, تحفے سے اس کو سمجھاؤ بیوی کو, تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی. ہاں بالکل حالات خراب ہو گئے, طلاق کبھی نہیں دینا. ابغض المباحات, سب سے مبغوض چیز اللہ کے ہاں کیا ہے؟ وہ طلاق ہے. بلکہ اگر حالات بالکل خراب ہو جائیں تو سب سے پہلے کام فعظوہن, پیار و محبت سے اس کو نصیحت کرو کہ مت کرو, گھر برباد ہو رہا ہے. پھر بھی اگر کام نہ بنے, وَاجْرُونَ فِي الْمَضَاجِعِ, بستر جدا کرو. پھر بھی اگر بات نہ بنے, اللہ طریقہ بتا رہا ہے, اس پر عمل کرنا چاہیے. ہم فوراً اختلاف کی صورت میں طلاق, گالی, غصے, لڑائی جھگڑا, 3 طلاقیں, پھر روتے رہتے ہیں. نمبر 1 نصیحت کرو, 2 بستر جدا کرو. پھر بھی اگر آپ کی بات نہ بنے, پھر بھی اگر آپ کی بات نہ بنے تو آپ کریں وَضْرِبُوهُنَّ, ان کو مارو. مارنا جس طرح بعض لوگ مارتے ہیں ہڈی توڑ کے, ہاں, چہرے پر مار کے, فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ, جو کسی کو مارے, شاگرد کو یا بیٹے کو یا بیوی کو, تو چہرے پر نہ مارے. اور مارے, بخاری شریف, ضرباً غیر مبرح, ایسی مارنو ہڈی ٹوٹے, داغ لگے اور زخم لگ جائے, نہ. فتح شیخ میں نے لکھا ہے کہ مسواک اتنا ڈنڈا ہو یا اتنا ڈنڈا ہو, انگلیوں سے لے کر کہاں تک؟ کوہنی تک, اور 3 ڈنڈے مارے, اور اس طرح مارے, اس طرح, بغل نظر نہ آ جائے. بعض لوگ کہتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے؟ باغیرت عورت اس سے سمجھ جاتی ہے, اور جو ڈھیٹ عورت ہو نا, اس کو جتنا مارو کچھ نہیں ہوگا. اور مارنا تو گناہ ہے, حرام ہے, اس کو مارو. مارنے کا طریقہ میں نے بتا دیا, مار تک نوبت ہی نہیں لانی چاہیے. اور اگر پھر بھی معاملہ نہ بنے میاں بیوی میں تو طلاق دے دے, نہ, پھر بھی فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, اس طرف سے ایک مرد, اس طرف سے ایک مرد, ان کی صلح کرائیں. یہ کچھ بھی ناکام ہو جائے تو 1 طلاق دے, 3 نہ دے. 3 کے بعد کوئی گنجائش نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب باندھا ہے, باب من اجاز الطلاق الثلاث, جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے وہ 3 واقع ہوتی ہے. ابن حجر العسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں, علامہ عینی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں, تفسیر الباری اہل حدیث حضرات بزرگوں کی عظیم شرح ہے, اس کے اندر وہ اہل حدیث حضرات فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا موقف یہ کہ 3 طلاق ایک مجلس میں 3 طلاقیں ہوتی ہیں. مالک, شافعی, احمد و حنیفہ کا بھی موقف ہے رحمہم اللہ. عمر عیلانی رضی اللہ عنہ بیوی کو 3 طلاقیں دی, فانفذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے 3 طلاقیں نافذ کر دی. بخاری شریف. پھر بعد میں روتے ہیں. پھر اہل حدیث عالموں کے پاس اور بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ بتاؤ فتویٰ لکھو کہ 1 طلاق ہو گئی. وہ فتویٰ لکھ لیتے ہیں کہ 1 طلاق ہو گئی. بعض تو گجرانوالے کے اہل حدیث عالم دین اس کو کمرے میں بند کرتے اور پوچھتے کہ آپ مقلد ہیں یا غیر مقلد ہیں؟ تو وہ کہتا میں حنفی سنی مقلد ہوں. تو اس کی پٹائی کرتے ہیں کہ معمولی غرض کے لیے ہمارے پاس آتے ہو, باقی ہماری چیزوں پر بھی عمل کرتے ہو یا نہیں؟ تو اس کی پٹائی کرتے ہیں, اور اچھی پٹائی کرتے ہیں. جواب یہ ہے, فتح شمی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے اور پھر بھی اس کو رکھے, ایسے آدمی کو آخر وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوگا. تو احتیاط کرنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے غصے میں طلاق دیے, تو پیار میں کوئی طلاق دیتا ہے؟ اس پر ایک لطیفہ یاد آیا. ہمارے استاد مولانا یوسف الدانی رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر آدمی غصے میں طلاق دیتا ہے. کوئی اس طرح نہیں کہتا ہے کیا لے بیگم صاحبہ چائے تو پلاؤ نا, طبیعت کیسی ہے, آپ کو 3 طلاق ہیں. اس طرح کوئی کہتا ہے؟ پیار و محبت کی باتیں بھی چالو ہے, پیار و محبت کی باتیں بھی چالو اور طلاق بھی دے دی. ایسا نہیں ہوتا ہے. غصے میں ہر ایک طلاق دیتا ہے, الا یہ کہ علامہ ابن تیمیہ, ابن القیم رحمہم اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ غصے کی 3 صورتیں ہیں, اور علامہ شامی نے وہ نقل کی ہیں
غصے کی 3 صورتیں ابن تیمیہ، ابن القیم، علامہ شامی رحمہم اللہ نے بیان کی ہے۔ ایک صورت یہ کہ آدمی کا دماغ بالکل معوف ہو جائے اور اس کو کچھ یاد ہی نہ ہو، تو اس میں گنجائش ہے۔ باقی ہر آدمی غصے میں طلاق دیتا ہے، تو طلاق کے بعد اس کو رکھنا ہی بری بات ہے، الا یہ کہ دونوں بوڑھے ہوں، الگ الگ رہیں ایک گھر میں، ہاں، اختلاط ملاپ سفر حضر میں جدا ہوں تو پھر ٹھیک ہے، بچوں کی خاطر الگ الگ، ایک دوسرے پر نہ لگیں۔ یہ خیر الفتاوی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ بعض لوگ حلالہ کرتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں پر لعنت ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچھا کام ہے، گناہ کا کام ہے، حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حلالہ کرنے والا سانڈ ہے، سنڈا ہے، کتنے سخت الفاظ ہیں۔ تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو حتی الامکان طلاق نہ دو، اگر دو تو پاکی میں دے دو۔ کس میں دے دو؟ پاکی میں دے دو۔ یاد رکھو، حیض میں طلاق نہیں دینی ہے، اگرچہ واقع ہو جاتی ہے، حمل میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، نیند میں طلاق واقع نہیں ہوتی، دل میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ من طلق فی نفسی لم یطلق، بخاری شریف کتاب جلد نمبر 2 کتاب الطلاق، جس نے دل میں طلاق دی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو طلاق حتی الامکان نہ دو، دو تو ایک دو، ہر طور میں ایک ایک، تو اس میں گنجائش موجود ہے۔ تو یہ عورتوں کے حقوق فضائل کے حوالے سے میں بات چیت کر رہا تھا، تو اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ 2 شادیاں کر لیتے ہیں، میں نے خود 3 شادیاں کی الحمدللہ، 2 شادیاں 3 شادیاں کر لیتے ہیں، تو وہ ایک بیوی کو اویزاں چھوڑ دیتے ہیں۔ فتذروها کالمعلقہ، تم بیویوں کو معلق جو ہے نا کیا کر لیتے ہو؟ چھوڑ لیتے ہو، نہ اس کو لاتے ہو، نہ بساتے ہو، نہ طلاق دیتے ہو، نہ آزاد کرتے ہو۔ یہ غلط ہے۔ جو آدمی 2 شادیاں کرے، 3 یا زیادہ، 4 تک شریعت میں ایجاد ہے، تو اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ 3 باتیں اس کے اندر ہو۔ نمبر 1 تقوی ہو، متقی آدمی کرے، اللہ سے ڈرتا ہو بیوی کے حقوق کے بارے میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مالدار ہو، دونوں سب کو الگ الگ رکھ سکیں۔ اور تیسری بات، اس سے ظلم کا خطرہ نہ ہو، دماغ اس کا ٹھیک ہو، ظلم کا خطرہ اس سے نہ ہو، تو وہ کر سکتا ہے۔ جو آدمی 2 شادیاں کرے، 3 کرے، ایک بیوی کو اچھی نگاہ سے دیکھے، ایک بیوی کو اچھی نگاہ سے نہ دیکھے، یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کو زیادہ چیز دے، ایک کو کم، ایک کو زیادہ وقت دے، ایک کو کم، یہ مراد ہے۔ تو جاء یوم القیامت وشقہ امیل، اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کا ایک طرف فالح زدہ ہوگا۔ معمولی غصے کی وجہ سے بیوی سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ سوکروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ سارہ علیہ السلام نے حاجر علیہ السلام کے پیچھے چھری اٹھائی، مسلم شریف کی روایت ہے، دور تک بھاگی لیکن بچ گئی، ان میں لڑائی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں ہیں، حفصہ عائشہ رضی اللہ عنہما، ہماری مائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، تو ان میں لڑائی ہوئی ہے، ساگ گرا ہے، حلوہ گرایا گیا ہے، برتن ٹوٹے ہیں۔ تو آج بھی اگر اس طرح ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ الگ رہے ہیں کچھ دنوں تک، خفا ہو کر، ہوتا ہے یہ بات غلط ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ کی بیویاں لڑتی ہیں؟ میں نے کہا ہماری مائیں تو لڑتی تھی، حضور کی بیویاں ہم نہیں لڑیں گی، ہماری عورتیں نہیں لڑیں گی۔ ذہن پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے، سب کا موقف سننا چاہیے۔ 4 چیزیں ہیں، 2 میں برابری فرض، لازم اور واجب ہے، 2 میں برابری بہتر ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ نمبر 1، دونوں کو چیز برابر دینا ہے، یہ فرض ہے۔ دونوں کو وقت برابر دینا ہے، یہ فرض ہے۔ اس میں سستی کرو گے پھر قیامت کے دن وہ سزا ہے۔ اور 2 چیزیں ہیں جس میں برابری کیا ہے؟ مستحب ہے، بہتر ہے کہ کرو اور کرنا چاہیے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے۔ نمبر 1، ایک سے دلی محبت زیادہ ہے، اس پر گناہ نہیں ہے۔ ایک سے ملاپ زیادہ ہے، اس پر گناہ نہیں ہے۔ سفر پر جاؤ، جس کو لے جاؤ، لیکن بہتر یہ ہے کہ قرعہ ڈالو، یعنی دونوں کے نام لکھ لو، جس کا قرعہ نکل آ جائے اس کو لے جاؤ ساتھ، یہ بہتر ہے۔ اور جو سفر کے دن ہوتے ہیں وہ مستثنا ہوتے ہیں نمبر سے، ہاں یہ شرعی مسئلہ ہے۔ بہرحال باقی جو مسائل ہے وہ آپ فون پر پوچھ سکتے ہیں،
اور میری ویب سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میری جو فیس بک ہے اس پر بھی آپ مطلب کہ مسائل پوچھ سکتے ہیں، موبائل پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ساتھی ہیں تو ان سے میرا نمبر آپ لے لیں۔ ویب سائٹ تو www.islam-in-pak، پاکستان میں اسلام-in-pak اسپیس نہیں اکٹھا .info تو اس میں آپ دیکھ لیں۔ 6 ریڈیو پر بیانات ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں سن لیا کرو، اور پوری دنیا میں بھی ہمارا ایک ریڈیو چینل ہے، نیٹ ریڈیو، وہ بھی آپ مطلب یہ ہے کہ سن لیا کرے، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سن سکتے ہیں۔ بہرحال تو عورتوں کے ساتھ خلاصہ یہ کہ اچھے طریقے سے رہو اور محبت کے ساتھ رہو۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ یہاں ایک نقطہ یاد رکھو کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا یہ ٹیڑھی رہے گی، لوگ یہ سمجھتے غلط رہے گی، یہ بات غلط ہے۔ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے نا تو اچھی لگتی ہے، اگر یہ کھلی ہو جائے پسلیاں تو آدمی بلا اور بہو بن جائے۔ تو عورت کے ٹیڑھے پن میں خوبصورتی ہے، یہ نہیں کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے اور یہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی، لوگ اس کو غلط پیش کرتے ہیں، بلکہ اس سے مراد ناز ہے۔ عورت کبھی کبھی ناز بھی کرے گی نا، جواب بھی دے گی، کوئی بات نہیں، اس سے مراد ہے ٹیڑھا پن۔ بعض لوگوں میں غلط بات مشہور ہے، وہ بھی بتاؤں کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، یہ بات غلط ہے، یہ انجیل تورات میں، قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں تو یہ فوسوس لہما، دونوں کو وسوسہ کیا شیطان نے، فازلہما، دونوں کو ڈگمگایا، اور دونوں درخت کے قریب ہو گئے اور دونوں نکلے، دونوں کے الفاظ تثنیہ صیغہ ہے، یہ نہیں کہ عورت نے یہ کام کیا۔ یہ تو انجیل اور تورات محرف کتابوں میں، ہماری کتاب میں نہیں ہے کہ عورت نے آدم علیہ السلام کو کہا یہ کام کرو اور وہ نکل آئے جنت سے۔ یہ بات لوگوں میں غلط مشہور ہے، شکر ہے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی۔ اکثر لوگ عورتوں کو تانا بھی دیتے ہیں، تم نے جنت سے نکالا ہے مرد کو، یہ بات غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ پسلی کا جواب بھی ہوگی۔ الرجال قوامون علی النساء کا کیا ترجمہ ہے؟ لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ مرد عورتوں کے اوپر ہے درجے کے اعتبار سے۔ یہ جملہ تو اس طرح ٹھیک ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا عورتوں کے اوپر درجہ ہے۔ گھر کی چاردیواری میں مرد کا درجہ اونچا ہے، میں نے بتا دیا۔ معاشرت میں مرد اور عورت برابر ہے، آخرت میں عورت کا درجہ اونچا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اس کے ہمارے ایک دوست نے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے کہ مرد عورتوں کے خادم ہیں، عورتیں گھر پر رہیں گی پنکھے کے نیچے گرمی میں، اور سردی میں دروازہ بند کر کے رضائی میں، مرد کما کے لائے گا، پسینہ بہا کے لائے گا۔ مرد عورتوں کے خادم ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، سبحان اللہ، مرد کی فضیلت ہے، اونچی فضیلت ہے۔ یہ تو مغرب اس کو کہتے ہیں دونوں کام کرو، ایک کیا کام کرو؟ ایک گھر کا بھی کام کرو، باہر بھی کام کرو۔ 17ویں عیسوی میں عورت باہر نکلی ہے، پہلے سیکولر عورتیں نکلی، پھر اہل کتاب، اب مسلمان نکل رہی ہیں، وہ تھک چکے ہیں۔ تو ٹوٹل وومن کتاب لکھی امریکن عورت نے کہ عورتوں کو دوبارہ گھر پر لانا چاہیے، مکمل عورت وہ ہے جو خاوند کی خدمت، بچوں کی تربیت کرے۔ گورباچوف نے کتاب لکھی ہے، اس میں باب قائم کیا پروسٹرایا کا کہ عورت، یہ دیکھو نہ حافظ ہے نہ عالم ہے گورباچوف، اللہ کو بھی نہیں مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے عورتوں کو باہر نکالا، جو اس نے کمایا ہے وہ کم ہے، جو اس نے نقصان کیا وہ زیادہ ہے، ہم عورتوں کو اب اندر لائیں گے چار دیواری کے اندر۔ اللہ اکبر، ہاں، تاکہ، اور اس کے لیے ہم سیمینارز مقرر کریں گے، کوشش کریں گے۔ دیکھو وہ رو رہے ہیں اور ہم ان کی نقالی کر رہے ہیں۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے، میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر، تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ دین پر آؤ، دین پر۔ عابدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب شمع محفل ہے پہلے چراغ خانہ تھی۔ تو دنیاوی تعلیم عورت کر سکتی ہے، میں نے ڈبل ایم اے کی PhD کی ہے، لیکن اختلاطی ماحول سے عورت بچ کے دنیاوی تعلیم حاصل کر سکتی ہے، کوئی ایجوکیشن سے بچ کے، ہیلتھ میں جا سکتی ہے، ٹیچنگ میں جا سکتی ہے، مرد کی اجازت سے، والد اور خاوند کی اجازت سے۔ اس پر بھی میں نے کتاب لکھی ہے۔ عورتوں کے لیے سختی نہیں ہے،
موجودہ جو نظام ہے یونیورسٹیز کا وہ خطرناک ہے۔ بہرحال تعلیم پر کوئی پابندی نہیں ہے، ایسے شعبوں میں جائے جہاں پر کوئی ایجوکیشن نہ ہو، ایسے تعلیم گاہوں میں اور ایسے شعبوں میں جہاں پر کوئی ملازمت نہ ہو، تو پھر جا سکتی ہے۔ عورت کے بہت سارے موضوعات اور سب پر کس پر بات کریں، میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، پھر آہستہ چلو ایک دن ایک اور بیان رکھ لیں گے تو اس میں تفصیل سے سب کچھ بتا دیں گے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں دماغ میں آ رہی ہیں۔ تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے، تب تو اس کی فضیلت زیادہ ہے، خاوند کی خدمت کرے۔ واجبات الاسلام 7، اسلام کے واجبات 7 ہیں، ایک ہے خاوند کی خدمت کرنا، اس طرح فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں نے کی ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی عثمان رضی اللہ عنہ کے پیر دھو رہی تھی تو حضور خوش ہو گئے، ماشاءاللہ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کتنی خدمت کرتی تھی اپنے خاوند کی، چکی نہیں پیستی تھی، ہاتھوں پر چھالے نہیں نکلتے تھے۔ عورتیں بھی خدمت کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس بارے میں بہت سخت ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال عورت کی فضیلت بیان ہوئی، اس کا مقام بیان ہوا، مرد کس طرح رہے، عورت کس طرح رہے، لڑائی ہو جائے پھر کس طرح رہیں آپس میں، یہ تمام باتیں ہو گئی۔ مستورات سے یہ بھی گزارش ہے کہ کالے علم اور جادو کے توڑ کے لیے غلط عاملوں کے پاس اور بدعمل لوگوں کے پاس جاتی ہیں اور بڑا نقصان ہوتا ہے، اس پر بھی ایک بیان کریں گے۔ کالا علم اور جادو، اس کا علاج کیا ہے، خود بخود کرو۔ کوئی مولوی جو ہے نا پیسے لیتا ہے، کوئی غیب کی خبریں بتاتا ہے، کوئی بے پردگی کرتا ہے، کوئی کہتا ہے زعفران لے آؤ، کوئی کہتا ہے کالا بکرا لے آؤ، کوئی کہتا ہے کالی مرغی لے آؤ، کوئی مطلب قمیصیں سونگتا ہے، کوئی ناپتا ہے، پتہ نہیں اللہ معاف فرمائے کس موضوع پر بیان کریں۔ ہمارے مولویوں نے بھی دین کا بیڑا غرق کر دیا، نکاح کے پیسے، فتوے کے پیسے، دم کے پیسے، بچے کان کے اذان کے پیسے، اپنی مرضی سے دو، اپنی مرضی سے دو تو ٹھیک، لیکن یہ جو ہم نے ترتیب بنائی ہوئی غلط ہے، اور تمہاری ترتیب بھی غلط ہے۔ دین سنتے نہیں ہو، دین کے ساتھ تعلق رکھتے نہیں ہو، اس لیے 2 نمبر لوگ ہی تمہیں ملتے ہیں۔ پھر اسلام اور دین کو گالیاں مت دو، کافر ہو جاؤ گے، تمہاری غلطی ہے کہ غلط آدمی کے پاس کیوں گئے۔ تو کا علم اور جادو پر بھی بیان کریں گے انشاءاللہ، اور بلکہ نیٹ کے اوپر ہے کالا علم اور جادو کا علاج، یوٹیوب پر میرا اس پر بیان موجود ہے، کالا علم اور جادو کا بیان، کالا علم اور جادو کا علاج، اور ایک استخارہ پر میرا یوٹیوب پر بیان موجود ہے، وہ آپ نکال دیں، وہ دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔